بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الفقہ کا مطالعہ کرتے جا رہے تھے کہ جس میں ہم نے ڈیٹیل سے پولیٹیکل سائنسز سے متعلق جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کی بات کی تھی۔ پھر ہم نے دعوت دین کا طریقہ کار ہے وہ ہم نے بات کی تھی، اور آج ہم پینل لا کے بارے میں دین کے کیا احکامات ہیں اس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ سے ایک عرض کر دوں، کچھ بھائیوں کا ذہن میں یہ سوال تھا تو انہوں نے یہ کیا کہ بھی علم الفقہ تو قانون ہی کی بات ہے، تو اس میں پھر یہ دعوت اور عبادت اور اس طرح کے یہ پھر قانون کیوں ہیں بھی اس کے؟ تو اس کا میں جواب پہلے عرض کر دیتا ہوں آپ سے کہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ علم الفقہ کا سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، آپ سے جو سوالات صحابہ کرام پوچھتے تھے آپ جواب دیتے تھے، تو کوشچن آنسر سے شروع ہوا تھا۔ پھر وہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی مدینہ منورہ میں، پھر آگے پھیل گئی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکومت تھی، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس وقت تک علم الفقہ کی حیثیت یہی ہوتی تھی کہ جو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا تو وہ صحابہ کرام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس زندگی میں تھے تو آپ سے پوچھ لیتے تھے، وہ اس پہ عمل کر لیتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی دیکھ لیتے تو آپ بتا دیتے تھے۔ تو اس وقت تک ایسا ہی تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ تھا، ہاں یہ تھا کہ اگر حکومت کے کسی معاملے میں کچھ ہے تو پھر وہ مل جل کے پوری ڈسکشن کر کے اور پھر ڈیسیژن لے لیتے تھے اور چلتا رہتا تھا سلسلہ۔ لیکن پھر کافی عرصے کے بعد یعنی اراؤنڈ 170 ہجری میں جا کے یہ سلسلہ ہوا کہ خود گورنمنٹ نے اسپیشلی ایک بڑے فقی اسکالر ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایک رسپانسبلٹی دی کہ جناب آپ چیف جسٹس کی ذمہ داری آپ ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر یہ کریں کہ حکومت کے پورے قوانین کو بھی آپ پورا بنا دیں، اس کو امپلیمنٹ بھی کروا دیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے یہ بھی کریں کہ گورنمنٹ کے جو پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں وہ بھی بنائیں۔ تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے اسکالر تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ حکومتی طور پر اس کو علم الفقہ کو ڈیولپ ایسے کر لیا۔ اچھا، جب ڈیولپ ہوا تو تب بھی یہ ہوا کہ اب ہوتا یہی تھا کہ جو بھی علم الفقہ کے جو اسکالرس تھے وہی گورنمنٹ کی جاب میں اسپیشلی عدالت میں یا پھر مختلف اور ڈپارٹمنٹس میں جب وہ ہوتے تھے تو وہ اسی پالیسیز اینڈ پروسیجرز کو وہ چلاتے چلے آتے تھے، اور یہ سلسلہ 1835 سی تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حکومت انگریزوں کی بنی تھی تو انہوں نے بھی جب تک اس سے پہلے جتنے ایریے میں تھی انہوں نے فقہاء کو عدالت اور اس طرح کے معاملات انہی پہ ہی کیے تھے، لیکن پھر اس کو روک دیا تھا، ختم کر دیا۔ تو پھر اسکالرز نے یہی سوچا کہ یار وہی علم الفقہ کو ہم ایسے کر لیں کہ چلے ہم اپنے انسٹیٹیوٹ بنا دیں اور اس کے پھر مدارس بنے، اور وہ چلتا رہا سلسلہ، اور وہ جاری رہا سلسلہ، وہ ابھی تک ایسا ہی ہے۔ تو ابھی بھی جو بھی قانونی معاملات ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر گورنمنٹ ہی کا جو قانون ڈپارٹمنٹ ہے تو وہی اسے چلاتا ہے، اس کی پارلیمنٹ سے ڈیسیژن لی جاتی ہے، وہ چلتا ہے۔ لیکن فقہا کا یہ ہوتا ہے کہ ان سے جو بھی کوشچن آنسرز ہوئے، انہوں نے جو ریسرچ کرتے ہیں، اپنی بکس لکھتے ہیں، تو وہ جو سلسلہ ہے تو اس کو بھی پھر پارلیمنٹ میں وہ لایا جاتا ہے یا عدالت میں لایا جاتا ہے اور اس سلسلے کو چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسا ہے سلسلہ۔ تو لیکن میں علم الفقہ کو اوریجنل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اسی فارمیٹ میں لے کر ڈسکشن کر رہا ہوں کہ جو کویسچنز آتے ہیں تو آنسرز کی بات آتی ہے، تو اب ہم سزاؤں کی ڈسکشن کرنے لگے، اور یہ تو خصوصی قانونی بات ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم نے سوشل سائنسز میں، پولیٹیکل سائنسز میں بہت سارے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس کا وہ کویسچن آنسرز کی شکل میں وہ لایا ہوں۔ تو جواب یہ تھا۔ اب حاضر ہوتا ہوں اب آپ کے لیے برین سٹارمنگ کے لیے کچھ کویسچنز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
قرآن اور سنت میں جرائم کی سزا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پہلے تو قرآن پڑھ لے کہ اس میں دین کے ہیں کیا، یعنی کوئی کیا جرم ہے کہ جس پہ سزا ہے۔ ایک تو کنفرم ہے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جرم کریں گے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا رزلٹ دے گا نا، وہ تو ہوگا، لیکن اس دنیا میں کون سے جرم ہیں کہ جس کو اسی دنیا میں سزا دی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے، بتائیے کہ جناب دور جدید میں یورپ اور امریکہ میں جرائم کی سزا کے قوانین وہاں کیا ہے، اور یورپ اور امریکہ کے مسلم ممالک میں کیا اثرات ہوئے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ ہم سارے قانون کی اسٹڈی تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کا یہ بتائیے کہ اس پہ آج کل ایک فلسفیکل ڈسکشن چل رہی ہے کہ جس میں قرآن مجید اور سنت میں جرائم کی سزا پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، تو اس کی ڈسکشن ہم ابھی کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ابھی تک آپ نے جو کچھ سنا پڑھا ہے تو اس پہ ذرا آپ کے ذہن میں وہ پورا ایک فریش آپ کے ذہن میں آ جائے تاکہ ڈسکشن چلے۔ پھر فقہا نے جرائم پر سزا کا قانون کیا بنایا، اس کی بھی ہم ذرا سوچیے۔ آپ نے فقہا نے، یعنی اس میں ایک تو قرآن اور سنت میں حکم ہے، اور ایک پہ فقہا نے بھی ظاہر ہے کہ ان کو ایک جب وہ گورنمنٹ کی ایک پوزیشن جب انہیں ملی تھی تو انہوں نے بہت سارے اور جرائم کی سزا بھی کی ہوئی تھی، تو اس کی بھی ہم اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، پھر پانچواں سوال یہ ہے کہ جرم کی سزا کیا حکومت ہی دے سکتے ہیں یا عام آدمی بھی دے سکتا ہے؟ تو آئیے ہم وہیں سے بات سے ڈسکشن یہیں سے شروع کرتے ہیں، پانچویں کوشچن سے ہم بات شروع پہلے کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک بار یاد کر لیجئے کہ علم الفقہ میں اجتہاد ہوتا ہے کہ جس سے آپ غور و فکر کرتے ہیں، پوری ریسرچ کرتے ہیں، اور اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ دین کا ایشو ہے یا کوئی محض کوئی دنیاوی معاملہ ہی ہے کوئی، پھر اپنے مفاد، اپنے بینیفٹ، اپنے تعصب، اپنے فرقے کو چھوڑ کر کھلے ذہن سے سوچنا شروع کیجئے۔ پہلے قرآن کی اسٹڈی کریں، سنت نبوی کی اسٹڈی کریں، اس میں کوئی اگر حکم مل گیا تو بس پھر تو وہ دین کا حکم ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کی آپ اسٹڈی کریں، اس میں دیکھیں پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ حدیث اوتھینٹک ہے تو اس کی اسٹڈی کریں، اگر تو جواب مل گیا تو پھر تو وہ دین کا معاملہ ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، آپ کو ملا کہ کئی اسکالرز نے اس میں کوئی کام کیا تو انہوں نے کس بیس پہ فرمایا ہے، کیسے انہوں نے ریسرچ کی ہے، کیا دلیل ہے، کس بیسس پہ وہ فرما رہے ہیں، اس کو لیتے ہوئے پھر آپ صرف اچھا اگر آپ کا سب اتفاق ہو جائے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اتفاق نہ ہوا ہو، اختلاف ہو اسکالرز میں، تو ان کی دلیل کو دیکھیے، ریزنز کو دیکھیے، اور ریزنز کی بیسس پہ پھر آپ ڈیسیژن لیں کہ جناب اس میں یہ بات درست ہے۔ تو یہ ہے علم الفقہ، آج کل کے زمانے میں ایسے ہی چل رہا ہے، اور ایسے ہی چلتا رہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں، اور پھر جب فقہا کو حکومتیں بھی ملی تب بھی ایسے ہی چلتا رہا ہے، اختلاف وہاں پہ بھی رہا ہے اور چلتا رہا ہے سلسلہ۔ تو آئیے جناب وہی پہلے کوشچن پہ ہم آتے ہیں کہ جرم کی سزا کیا حکومت ہی دے سکتی ہے یا عام آدمی ہے؟ اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جرم کی سزا صرف حکومت ہی دے سکتی ہے، عام آدمی یا کوئی ایک گروپ بنا کے سزا نہیں دے سکتا۔ اس میں لازمی طور پر جرم کی حکومتی عدالت میں جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عدالت کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ملزم جس پہ یہ چل رہا ہے مقدمہ تو وہ ان سے بھی سنتے ہیں، ان کی بھی دلیل، ان کا جو سینیریو پورا وہ بھی کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ دعویٰ دے رہے کر رہے ہیں کہ جناب یہ جرم ہوا ہے، یہ فلاں نے یہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں، پوری ریسرچ لے کے پھر جج اس میں فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ ہے معاملہ۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت کلیئر یہ حکم ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف حکمران ہی ڈھال ہے، اس کے پیچھے رہ کر ہی جنگ کی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے دفاع یعنی سیکیورٹی کی جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور عدل کا حکم دے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ اسے ہٹ کر کچھ حکم دے گا تو اس کا وبال بھی اسی حکمران پر ہوگا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ بھی دیکھیں حکومت کا جو معاملہ ہے
یہ حکمران کی ڈھال سے ہی جنگ ہوتی ہے، اسی سے ہی سزائیں، سب معاملہ انہی سے چلتے ہیں۔ اگر انہوں نے عدل سے کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا، اور اگر انہوں نے اس سے ہٹ کے مثلاً جج نے کوئی غلط حرکت کر دی، کچھ غلط فیصلے کر لیے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو سزا دے گا۔ اچھا، انسان تو یہ چاہتا ہے نا کہ یار اسی زندگی میں ہی سزا مل جائے، اللہ تعالیٰ کبھی دے دیتا ہے، لیکن اصل اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سزا دینی ہے، لیکن کبھی کبھی کسی موقع پہ اس زندگی میں بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی اپنے حکمران میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو اس پر صبر کرے، کیونکہ لوگوں میں سے کوئی شخص بھی اگر حکومت کی اتھارٹی سے بالشت بھر بھی نکل گیا تو اس کی موت جاہلیت کسی موت ہو گئی۔ یعنی جاہلیت کی موت کیا تھی کہ جاہلیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ مختلف قبیلے ہوتے تھے اور وہ قبیلوں کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، اور اپنے ان کے جو بھی اپنے قبیلے کے سردار نے جو حکم کا، چاہے وہ حق ہے کوئی سچ ہے، اسی کے مطابق عمل کرتے تھے، اگر جرم کی بات تھی تو وہ جرم بھی کر لیتے تھے ویسے، تو یہ جاہلیت تھی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ بھئی اب آپ کو حکومت مل گئی ہے عرب میں، تو اب حکومت کی بات آپ کو پسند نہیں بھی آئی تو صبر کرے، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ حکمران کو اس کی مصیبت پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے دے گا، بات ختم۔ اور اگر آپ اس سے نکل گئے تو پھر تو آپ جاہلیت کی موت ہی کریں گے۔ اور پریکٹیکلی ہسٹوریکلی آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حکومت چلی تھی اور صحیح چلتا رہا سلسلہ، لیکن پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے بغاوتیں شروع کی، اسی کا پھر رزلٹ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی بغاوت کے ہاتھوں ہی وہ شہید ہوئے۔ حضرت عثمان، علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہم، انہی کا یہی ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی نسل میں پھر یہ بھی ہوا رزلٹ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی اسی لیے، یعنی ہوا کیا کہ یہ بغاوت جیسی حالت ہوئی تھی، اور بغاوت کے ہاتھوں ہی یہ سب مخلص صحابہ کرام جو اسی بغاوت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہی یہاں بھاگ ہوئے۔ تو یہ رزلٹ پھر یہ ہوا تھا۔ اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ آپ کہہ لیں کہ یہ پچھلے کوئی 50-60 سال تک یہ سینیریو چلتا رہا تھا۔ اچھا، اب مزید یہ دیکھیے یہ دلیل، پھر سارے فقہا اس پہ اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ حکومت ہی سزا دے سکتی ہے، عام آدمی نہیں دے سکتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں حکومت ملی تو پھر آپ نے حدود کو نافذ کیا، اور حدود کہتے ہیں کہ یہی پینل لا کہ جس کے ذریعے سزا حکومت کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے مکی زندگی میں کچھ نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نہیں تھی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ ظلم بھی ہوا ہے تو قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، تو اس میں ان کے لیے صحابہ کرام کو یہ حکم تھا کہ آپ صبر کریں، اور پھر یہ بھی انہیں کچھ عرصے بعد یہ بھی کیا کہ آپ ہجرت کر لیں، یہاں سے آپ مکہ سے چلے جائیں تاکہ آپ پہ ظلم نہ ہو۔ یعنی اس پورے عرصے میں کسی صحابی نے کچھ بھی کوئی جنگ، کچھ سزا، کچھ بھی نہیں ہوئی، اور وہ اس سے پہلے یہ ہوا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ٹارچر کرتے رہے، سائیکولوجیکلی ٹارچر کرتے رہے، تو لیکن آپ پہ بھی صبر کا حکم ہی تھا اور آپ کرتے رہے، اور پھر مدینہ چلے گئے تو پھر حکومت وہاں ملی، اور تب جا کے وہ پوری سزا کا معاملہ ہوا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید بھی ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی اس میں، اور اس کو وہی صبر کی اجر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کو بتاتا رہا۔ تو اس زندگی میں اس وقتی طور پر تو یہی ہوا کہ وہ شہید ہوئے تھے، اور لیکن سزا کو کچھ ایکشن کی اجازت نہیں تھی۔ پھر مزید یہ کہتے ہیں کہ اگر عام انسان یا گروپ مل کے حدود کرے گا تو پھر تو فساد فی الارض ہوگا، یعنی ایک گروپ دوسرے گروپ کو قتل کریں گے۔ اس کے لیے آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں، بلکہ اتنی لمبی ہسٹری تک پہنچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے زمانے میں سینیریو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر رشیا
نے جب افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا تو اس وقت ہوا یہ کہ جہاد پہ کہنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، لیکن اگر تو وہ اکٹھے مل کے کر رہے ہوتے جہاد تب تو کچھ مسئلہ نہ ہوتا، لیکن ہوا کیا کہ وہ الگ الگ گروپ بنے ہوئے تھے اور الگ الگ فرقوں کے گروپ بنے ہوئے تھے۔ اچھا، پہلے رشیا کے ساتھ جنگ تھی، تب تک تو اتنا کچھ نہیں ہوا، رشیا سے ہی جنگ کرتے رہے، لیکن رشیا والے جب چھوڑ کے چلے گئے تو پھر یہی جو گروپ بنے ہوئے تھے وہی وہاں سے اس زمانے سے لے کے آج تک ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور اب یہ سینیریو پھر پاکستان میں بھی یہی رہا، پھر اب اس سے آگے اب یہ سینیریو پھر آگے عراق کے اندر، سیریا کے اندر وہی ہے، اور پرانی ہسٹری میں دیکھ لیں تب بھی ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ مسلمانوں کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ غیر مسلم ممالک کے اندر بھی دیکھیے تو وہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ جب یہ خود ایکشن لے کے گروپ کے ذریعے کیا گیا تو اور غیر مسلم ممالک میں بھی یہی فساد آپ کو نظر آئے گا۔ افریقہ میں آپ کو بڑی ایگزامپلز نظر آئیں گی، اور اس سے پہلے آپ چائنا کی ہسٹری کو پڑھیں، اس میں بھی یہی نظر آئے گا، یورپ کی ہسٹری کو پڑھیں، وہاں پہ بھی یہی ہے، اور امریکہ کی ہسٹری میں بھی ایسا ہی ہے، تو وہی آپ کو سینیریو نظر آئے گا۔ تو اس لیے جو سزا کا ایکشن، اس لیے سارے فقہا کا اس میں اتفاق ہے کہ بھی حکومت ہی یہ سزا دے گی۔ اگر حکومت عمل نہیں کر رہی تو اس کی تلقین کریں، حکومت کو دیں، قانونی طور پر احتجاج آپ کریں، وہ بالکل درست ہے آپ کے لیے، آپ کریں اس کے لیے، اور لیکن احتجاج ایسے نہ کریں کہ عام آدمی کو تکلیف ہو۔ حکومت سے احتجاج بس آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اگر ایک انسان پہ حملہ ہو، وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے، بچانے کے لیے ضرور وہ کر سکتا لڑائی، تو وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو آ جائے تو آپ جو بھی کر سکتے ہیں کر لیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں، لیکن وہ سزا کا نہیں ہے۔ سزا کا معاملہ تو تب ہوتا ہے کہ جب عدالت میں جاتا ہے تو اب الزام جس نے کیا ہے تو اس کی بھی سنتے ہیں، جو ملزم ہے اس کی بھی پوری بات سنتے ہیں، پورے سینیریو، پورے ایویڈنس ثبوت کے ساتھ لے کے تب جا کے عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ جناب فلاں نے اس میں سزا اس پہ ہوگی کہ اس نے یہ کیا حرکت، یا وہ اگلا مان جاتا ہے ٹھیک ہے، تب تو ایزیلی معاملہ چلتا ہے۔ تو یہ ہے۔ تو اب آئیے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جس میں جن سزاؤں پہ اللہ تعالیٰ نے عدالت کو حکم دیا ہے کہ وہ سزائیں دیں۔ سورۃ البقرہ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔